وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير وتمم بالسر ولا
اج ربیع الاول دی 8 تاریخ ہے۔ اور ایک قول دے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 اور 9 ربیع الاول دی درمیانی رات دی صبح نو پیدا ہوئے۔ 8 اور 9 ربیع الاول دی درمیانی رات جڑی ہن آ رہی ہے، اس دی صبح نو آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے، یعنی 9 ربیع الاول نو۔ یہ ایک قول ہے، اگرچہ مشہور بات یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ واللہ عالم، اس دور دے اندر تاریخ دا اینا رواج نہیں سی یاد رکھن دا۔ ہن جدوں کہ کافی رواج ہو گیا ہے، ہن بھی لوکاں دی تاریخ پیدائش وچ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے۔ کہ اج تو 1400 سال پہلے دا تصور کرو، 1400 کی بھی 1450 سال پہلے دا تصور کیتا جائے تو پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف کوئی عجیب بات نہیں کہ آپ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول۔ ویسے بھی چند دی تاریخ دا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کدی 1 دن دا، کدی 2 دن دا۔ اس دنیا دے وچ کسے ملک چ مثلا 9 ہے، کسے 10 ہے، کسے 11 ہے۔ یہ اتنا فرق تے ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ دن سوموار دا ایک قطعی ہے، ہن تے 9 ربیع الاول ہفتے نو آئے گی نا، لیکن آپ دی پیدائش دا دن سوموار قطعی ہے، اس واسطے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ سوموار دا روزہ رکھیا کرتے سن تے جمعرات دا بھی روزہ رکھیا کرتے سن۔ اس دی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات نو انساناں دے اعمال پیش ہوندے نے ہفتے چ 2 باری، سوموار نو اور جمعرات نو۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اگر پیش ہون اللہ تعالیٰ دے کول تو وہ میرے روزے دی حالت وچ ہون۔ اے مینوں تے تانوں بھی اس بات دی خواہش ہونی چاہیے کہ ساڈے اعمال بھی جدوں اللہ دے کول پیش ہون تے اسی کسے نیک حالت دے وچ ہوئیے۔ نیک حالت وہ روزے دی بھی ہو سکتی ہے، نماز دی بھی ہو سکتی ہے، صدقے دی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ میں اس دن پیدا ہویا یعنی سوموار والے دن، اس واسطے بھی آپ روزہ رکھتے سن سوموار دا۔ تاریخ دے بارے کوئی یقینی بات نہیں، لیکن دن دے بارے یقینی بات ہے کہ آپ دی ولادت مبارکہ اس سوموار دے دن ہوئی ہے۔ تے سوموار دا دن یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے نال بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ سوموار دا دن ہی نہیں، ربیع الاول دا مہینہ یہ بھی، آپ دی پیدائش بھی اس مہینے دی، پھر آپ دی بعثت یعنی نبوت کا آغاز وہ بھی اس مہینے چ، اور اس دن سوموار نو اور ربیع الاول نو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت بھی سوموار نو اور ربیع الاول نو۔ پھر آپ دی ہجرت دا اختتام یعنی آپ دا مدینے پہنچنا قباء دے اندر، یہ بھی سوموار نو اور ربیع الاول دے اندر۔ اور پھر اس تو بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات، یہ بھی سوموار دی اور ربیع الاول دی۔ اس کے بارے کافی اتفاق پایا جاتا ہے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول دی ہے، اگرچہ وہ دے بارے بھی دیگر اقوال ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا ظہور تے یقیناً مکہ مکرمہ دے اندر ہویا ہے، پیدائش بھی مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا تذکرہ اس تو بہت پہلے اجے انسان مکمل بنیا نہیں سی، اس وقت بھی آپ دی نبوت دا تذکرہ ہویا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی سا جدوں اجے آدم علیہ السلام چ روح نہیں پھونکی گئی سی، گویا اللہ دے علم دے اندر اور آسمانہ دے تذکرے دے لحاظ نال اس وقت بھی نبی سن، کیونکہ اللہ دا علم وہ تے ہر واقعے تو بہت پہلے دا ہے، ازل دے اندر ہے اللہ تعالیٰ دا علم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تذکرہ چونکہ اللہ تعالیٰ دے کول پہلے ہو چکیا سی، اس واسطے پھر ہر نبی نے آپ دا تذکرہ کیتا، ہر نبی نو دسیا گیا کہ بھئی آخری نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے۔ اس واسطے کعبہ مکے دے اندر بنایا گیا جتھے آپ نے پیدا ہونا سی، گویا سارے نبیوں نے مکے دا دیدار کیتا، اب نبیوں نے مکے دا دیدار کیتا، ایتھے طواف واسطے آئے، دسیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام نو طواف کر دیا خواب دے اندر، میں دیکھیا عیسیٰ علیہ السلام نو طواف کر دیا خواب دے اندر۔ گویا انبیاء آپ کو پہلے انبیاء سب دے سب وہ مکہ مکرمہ ضرور گئے، انہوں نے مکہ مکرمہ جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا، اللہ دا گھر مکہ مکرمہ چ بنیا، تے آپ کی پیدائش بھی مکہ مکرمہ دے شہر دے اندر ہوئی، یہ بات بالاتفاق ہے۔ پھر اس تو علاوہ پہلیاں کتاباں دے اندر بھی آپ کا تذکرہ کیتا گیا، جنیاں بھی کتاباں آئیاں انہاں دے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے، نبیاں نے اپنی قوماں دے سامنے تذکرہ کیتا، اور نبیاں دی کتاباں دے وچ یہ بات لکھی گئی اللہ تعالیٰ والوں، اور وہ واقعی ہے نبیاں دی کتاباں دے اندر، اگرچہ لوگوں نے تحریف کر کے یعنی تبدیلی کر کے کوشش کی تھی کہ وہ چیز ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ حد تک پہلیاں کتاباں کے اندر موجود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانن والے سب تو پہلے وہ لوگ سن جنہاں نے پہلیاں کتاباں پڑھیاں سن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ مشہور ہے، بحیرہ یا بحیرہ راہب والا، وہ راہب اس رستے کے اندر عبادت کریا کرتا سی جس رستے چوں عرب لوگ تجارت واسطے شام جاندے سن، اتھے انہیں اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی سی، وہ عبادت گاہ ایویں بناؤندے سن جس طرح ساڈا مینار ہے، مینار جس طرح اسی بناؤندے ہیں نا، اس طرح گول پوڑیاں چڑھ کے سب تو اتنے جا کے بہ جاندے، کس واسطے کہ نہ ساڈے نال کوئی بولے، نہ سانوں کوئی ملے، نہ ساڈا کسے نال تعلق ہوئے، اندروں کنڈا لا لینا مینار دا، اندروں کنڈا مینار دا لا لینا، تالا لا لینا تے اتنے جا کے بہ جانا۔ یہ راہباں دا طریقہ سی، عیسائی راہباں دا۔ یہ راہب اس رستے دے اوتے انہیں عبادت گاہ بنائی سی جس رستے تے عرب لوگ شام نو تجارت واسطے جاندیاں آندیاں گزردے سن، قافلے لنگ گئے، اینوں کوئی توجہ نہیں سی، یہ اپنی عبادت دے اندر لگیا، کیونکہ جے وہ سجے کھبے ہی دیکھی جاوے کون آیا کون گیا تو پھر اتنے جا کے عبادت واسطے بیٹھنے کا فائدہ کی۔ لیکن جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے چچا ایک تجارتی سفر دے دوران اپنے نال لے گئے،
یا تو اس واسطے لے گئے کہ آپ نال محبت بہت سی آپ دے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ، حضرت ابو طالب نو بہت زیادہ محبت سی آپ دے نال، وہ گوارا نہیں کرتے سن کہ اینے دن واسطے میں اپنے بھتیجے تو جدا ہوا، اس واسطے نال لے گئے۔ یا ہو سکتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیتا ہوئے کہ میں نال جانا ہے، کیونکہ باپ آپ کا پہلے فوت ہو گیا سی، والدہ بھی فوت ہو چکی سی، دادا بھی فوت ہو چکا سی، بھرا ہے کوئی نہیں سی، بہن ہے کوئی نہیں سی، کوئی ہے ہی نہیں سی۔ یہ بھی اللہ دی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی مبعوث فرمایا اس نبی نو کوئی سہارا نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر سب تو بڑا سہارا باپ ہے، یہ انہوں نے پتا ہے جنہوں دا باپ فوت ہو گیا ہوئے، انہوں نے پتا ہے کہ باپ کتنا بڑا سہارا ہے۔ یہ سہارا آپ کی پیدائش تو پہلے ہی ختم ہو گیا، اجے آپ پیدا نہیں ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم اللہ تعالیٰ کو جا پہنچے۔ دوسرا سہارا گھراں دے وچ او ماں دا ہوندا ہے، اس سہارے دا بھی انہوں ہی پتا ہے جی دی ماں بچپن چ فوت ہو گئی ہوئے، جنہوں چکن والا سنبھالن والا کوئی نہ ہوئے، وہ بچہ رو رہا ہے کرلا رہا ہے، کسی نو پرواہ نہیں، ماں نو پرواہ ہوندی ہے، ماں نو اپنی نیند دی پرواہ نہیں، اپنے آرام دی پرواہ نہیں، اس نو پرواہ ہے تو صرف بچے دی۔ اور یہ بے نظیر پیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے دلوں میں رکھ دیتا بچے کا۔ وہ گلا نہیں کرو، اٹھو اگے اگے آؤ، اٹھو اگے آؤ، کلے کلے ہوو، کلے کلے ہوو نا، اگے آؤ، تم ادھر آ کے گلاں کے پاس سے بیٹھے تسی نلائق آدمی جمعے دے وچ بدتمیز۔ جمعے دے وچ گل کرنا حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں، اس واسطے کہ جمعے دے وچ کلام نہیں ہو سکتی، سوائے خطیب دے وہ کلام کرے گا یا کوئی مقتدی خطیب دے نال کلام کرے۔ تسی بھی اگے ہو، چھٹو دیواراں نو، اور تینوں نہیں سندا، اگاں ہو، بچ جاندے ہو دیواراں نال۔ کہ چلو بڈھا بندہ بہ جائے تو سمجھیے کہ چلو کو بیچارے نو مجبوری ہے، تو تسی دیواراں مل مل کے دیواراں خراب کر دیندے ہو پڑھ کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو اہم سہارے پہلے ہی تقریباً حضرت عبداللہ آپ دے والد، وہ تے آپ کی پیدائش تو پہلے ہی فوت ہو گئے، تے آپ دی والدہ محترمہ اگے آپ دی عمر 6 سال سی جدوں فوت ہو گئی ہیں۔ پھر دادا بھی سہارا ہوتا ہے، دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، بھئی باپ دا باپ بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی بچیاں نو پتہ لگتا ہے کسی بچے دا باپ نہ ہوئے تو وہ دے واسطے دادا ہی باپ ہے۔ اے سہارا بھی 2 سال بعد ختم ہو گیا، 8 سال دی عمر وچ اے 3 اہم سہارے ختم ہو گئے، 3 اہم سہارے۔ باقی چاچے تائے حسن آپ دے، چاچے تائے جیسے بھی ہون وہ باپ نہیں بن سکتے، پیو نہیں بن سکتے چاچے تائے، یہ قدرتی بات ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایسے چچا نصیب کیتے، یعنی ابو طالب، باقی چچا نہیں، ابو طالب، ایسے چچا نصیب کیتے جو باپ بن کے دکھایا ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی جان اپنے بچیاں دی جان تو بڑھ کے حفاظت کی تھی۔ رات نو جنہ دنوں وچ کافراں نے بائیکاٹ کیتا ہویا سی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے پورے بنو ہاشم دا بائیکاٹ کیتے سی، وہ کہندے سن یا اے نبی نو ساڈے سپرد کرو، وگرنہ تواڈے پورے خاندان دے نال ساڈا بائیکاٹ، نہ اسی کوئی لین دین کریں گے، نہ کوئی رشتہ کریں گے، نہ تواڈے کول کوئی کھان پین دی چیز پہنچن دیاں گے۔ اس سخت قسم دا بائیکاٹ کیتا انہوں نے۔ انہاں دنوں دے اندر حضرت ابو طالب آپ نو تے اپنے سارے خاندان نو لے کے نا ایک گھاٹی میں چلے گئے، پہاڑی علاقے جتھے اچانک حملہ نہیں کیتا جا سکتا۔
کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بائیکاٹ میرا بائیکاٹ نہیں، یہ دراصل دھمکی ہے جنگ دی، یہ سارے کلے کلے بچے نو مار دیں گے موقع ملدیا ہوا، بہانہ لگ جائے گا جی پتہ نہیں کون مار گیا۔ اس واسطے پورے خاندان نو لے کے شیب عربی زبان چ کہتے ہیں کاٹی نو، شیب ابی طالب، وہ مشہور ہی انہوں دے نام دے نال ہو گئی، اس کاٹی دے اندر چلے گئے۔ 3 سال انہوں نے اوتھے گزارے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت دی وجہ نال۔ وہ 3 سال جویں گزارے انہوں ہی پتا ہے، کھان دی کوئی چیز نہیں سوکھی جی مل رہی، کوئی گل کرنے والا نہیں مل رہا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ دار، کچھ بھی نہیں، بس ایک خاندان ہے جو کہ اس جگہ محصور ہے۔ اس گھاٹی دے اندر جدو رات نو سوندے نا تے ابو طالب اللہ انہاں تے رحمتاں فرمائے، ابو طالب انہوں نے اپنے بیٹیاں نو سونا ترتیب نال، بھئی تو ایتھے سو، تو ایتھے سو، تو ایتھے سو، تے آپ نو بھی ترتیب نال کتے سوا دینا، اپنے نال مثلا سوا لینا کہ ابو کے محمد میرے نال لیٹے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نا پھر جگہ تبدیل کر دینا، کسے بیٹے نو آپ دی جگہ پا دینا تے آپ نو اس بیٹے دی جگہ پا دینا۔ کس واسطے؟ کہ کاٹی وچ اکٹھا حملہ تے نہیں ہو سکتا، لیکن رات نو کوئی بندہ آ کے مار کے جا سکتا ہے۔ تے جدو رات نو سون لگیا جس ترتیب نال پے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جاسوس دیکھدا ہوئے کہ محمد کتھے پے نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے رات نو نیرے وچ آ کے انہیں پھر اتھے ہی مارنا ہے نا۔ اس واسطے جگہ بدل دیندے کہ اگر کوئی ایسی واردات ہوئے تو میرا بیٹا ماریا جائے، محمد نہ ماریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر محبت اور اس قدر پیار انہوں نے آپ دے نال کیتا۔ اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبت اور پیار کو بھلا نہیں سکے آخر وقت تک۔ جس سال فوت ہوئے نے حضرت ابو طالب، اتفاقاً اسی سال ہی فوت ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سال نو اسلامی تاریخ کے اندر عام الحزن کیا جاتا ہے، غم دا سال، کہ جڑا بار سہارا سی چچا وہ بھی ختم ہو گیا، جڑا گھر سہارا سی خدیجہ والا وہ بھی ختم ہو گیا۔ گویا اللہ نے نبی نے سارے ہی سہارے ختم کر کے یہ دس دیتا کہ جنہوں اللہ بچائے انہوں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ پہلے سہارے تو پہلے ہی ختم ہو گئے سی، نبوت تو بعد 2 ہی سہارے سن۔ چچا وہ بار آپ دا خیال رکھ دے سی، آپ دی حمایت کر دے سی، تے خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے وچ آپ دا سہارا سن۔ اللہ دے رسول دکھی دل دے نال واپس آندے، لوکاں دے ستائے ہوئے، لوکاں دے جھٹلائے ہوئے، کسے نے مٹی پائی آپ تے، کسے نے تھک سکے آپ تے، کسے نے کچھ کیتا، آپ اس حالت وچ واپس آندے تے گھر دے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی با وفا شعار خاتون موجود ہوندی سی، آندے سہارا دندے آپ نو، کپڑے صاف کر دے، جسم صاف کر دے تے نالے پھر سہارا دندے کہ اللہ کے رسول گھبراؤ نہیں، یہ سارے نبیاں نال ایویں ہویا جے تواڈے نال ہو رہا ہے، کوئی گل نہیں، اللہ تواڈی جیسی شخصیت نو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے اسلام لیون والیاں خواتین چوں، سب تو پہلے اسلام لیون والی اور سب تو زیادہ اسلام دی خدمت کرنے والیاں، اس لحاظ دے نال کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سہارا دیتی رکھا، وگرنہ عورتاں وہ تو چڑ جاندیاں نے کہ تسی کی کام شروع کر لیا نواں، سارے لوگ تواڈے مخالف ہوئے نے، سارا دن تسی باہر پھری جاندے ہو، کاروبار کوئی نہیں کردے، کوئی کمائی نہیں کردے، تے سارا دن باہر پھر کے شام نو آ جاندے ہو لوکاں دیاں گالاں کھا کے تے لوکاں دیاں تنقیداں سن کے، تے سانوں بھی تواڈی وجہ دے نال مشکلات دے اندر گرفتار ہونا پیندا ہے۔ عام عورتاں ہوندیاں تے ایہو جیاں گلاں کردیاں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو عظیم الشان خدیجہ طاہرہ، خدیجہ نو طاہرہ کیا جاندہ سی اسلامی تاریخ دے اندر، بلکہ مکے دی تاریخ مسلمان ہون تو پہلے بھی حضرت خدیجہ نو طاہرہ کیا جاندہ سی، پاک باز عورت جنہاں دی پاک بازی دا پورا مکہ دبا سی، اور سمجھدار عورت، سمجھدار خاتون۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شکوہ کبھی نہیں کیتا تسی کمائی نہیں کر دے، نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دی مالدار، انتہائی مالدار خاتون سن، بہت زیادہ مال انہوں ملیا سی اپنے باپ کو وراثت دے اندر، وہ سارا مال انہوں نے اللہ دے رسول واسطے وقف کیتا سی، کبھی نہیں اعتراض کیتا تسی کمائی نہیں کر دے۔ نبوت تو بعد اللہ دے رسول نے ایک دن بھی کوئی کام نہیں کیتا، کام تو مراد کمائی والا کام، کتے آپ تجارت واسطے گئے ہوں، کوئی زراعت والا کام کیتا ہوئے، کوئی محنت والا کام کیتا، کوئی کام نہیں کیتا سوائے تبلیغ دے۔ تو اس دوران پھر کس کا مال کم آیا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال کم آیا۔ پھر کبھی یہ اعتراض نہیں کہ تسی کئی راتاں باہر رہندے ہو، میں ایتھے کلی ہونی ہاں، میرے کو بچے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے بچے، تسی باہر پھرتے رہندے ہو، کبھی اعتراض نہیں کیتا۔ جتھے بھی آپ گئے خوشی دے نال آپ نو سگوں تیار کر کے دینا کھانا، اے لو جی خوش کھانا لے جاؤ، یہ تواڈے واسطے 4 دن 5 دن 6 دن کام آئے گا غار حرا دے اندر۔ ایسی خاتون دنیا وچ نہیں کوئی تلاش کیتی جا سکتی جیسی خاتون اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور بی بی عطا فرمایا۔ اس واسطے انہاں کا درجہ بڑا بلند ہے، بڑا بلند۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ پہلی امتاں وچ 2 دوسری عورتاں آسیہ اور مریم، آسیہ اور مریم، فرمایا اے پہلیاں امتاں دے وچ بڑیاں عورتاں سن، تے میری امت دے وچ بڑیاں عورتاں کون نے؟ خدیجہ اور فاطمہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ اس واسطے امت دا اس بات تے اتفاق ہے کہ خواتین دے اندر، مسلمان خواتین دے اندر سب تو افضل عورت کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے 25 سال خدمت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، 25 سال، اور کبھی بھی اعتراض نہیں کیتا کسی گل پہ بھی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ بعد کے اندر آپ نے دوسرے نکاح کیتے، لیکن حضرت خدیجہ والا حساب نہیں سی، ٹھیک نے وہ بھی آپ دیا انتہائی باوفات وفا شعار بیویاں سن، لیکن حضرت خدیجہ والا حساب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمودیہ نے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خدیجہ نو یاد کر دے، خدیجہ ایسی سی، خدیجہ ایسی سی، یاد کر دے، تو حضرت عائشہ کہنی ہے میں نو غصہ آندا، میں کہتی ہے اللہ کے رسول تسی اس بڈھی عورت نو یاد کر دے جہاں گند بھی کوئی نہیں رہا سی، اس بڈھی عورت دی بجائے اللہ نے تانوں نوجوان بیویاں دے دیتی ہے، تانوں انہاں دی بجائے وہ دی یاد کیوں؟ فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی، تسی تے مطالبے کر لیندے ہو میرے کولوں، لیکن خدیجہ نے سارا مال اپنا میرے واسطے صرف کیا۔ بارہ دکھی دل دے نال گھر آوندے، لوکاں دے ستائے ہوئے جھٹلائے ہوئے، تے حضرت خدیجہ سہارا دنیا انہاں نے، سگوں سہارا دنیا، اے اللہ کے رسول تسی یہ کام نہیں چھڑنا، گھبرا نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈی انشاءاللہ عاقبت اچھی کرے گا۔ اے حضرت خدیجہ جیڑی گھر وچ آپ کو اللہ نے سہارا دیتا سی نا، اے سہارا بھی اللہ نے ختم کر دیتا جدوں آپ دی عمر 50 سال دی ہوئی۔ گھر دے وچ بیوی دا سہارا ختم، گھر تو باہر چچا دا سہارا ختم، اور باقی سہارے پہلے ہی ختم سن، باقی سہارے پہلے ہی ختم سن۔
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی، عظیم الشان کامیابی جہاں کوئی سہارا نہیں، انہوں اللہ تعالیٰ نے اودی وفات تو پہلے اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اللہ نے جانثار ساتھی عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کو تشریف لے گئے نے، اللہ کو پہنچے نے، اس وقت آپ دا عرب دے ہوتے بھی اختیار سی تے یمن دے ہوتے، عرب اور یمن یہ دو علاقے ایسے، ان سمجھ لو جی میں پورا سعودی عرب ہے ہوں، ایک تے یمن، دو میں یمن جنوبی بھی شمالی بھی، انہیں تے آپ دی حکومت سی اس وقت، جس وقت آپ اللہ دے کول تشریف لے گئے نے تے آپ دا دین او پورے عرب اور یمن دے وچ پھیل چکے سی، عرب اور یمن دے وچ پھیل چکے سی، عرب دے اندر کوئی مشرک باقی نہیں رہا سی جس وقت آپ اللہ نو پیارے ہوئے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، لیکن سہارا دیکھو آپ کو کوئی بھی نہیں، سہارا کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے سہاریاں نال نہیں بندہ چلتا، اللہ دی مدد دے نال چلتا ہے۔ یہ ثابت کرتا اللہ تعالیٰ نے، ثابت بھی ہو گیا تے آپ دی نبوت بھی ثابت ہو گئی، آپ دی نبوت بھی ثابت ہو گئی یہ دے نال کہ بغیر سہاریاں تو رہنے والا، بغیر سہاریاں تو رہنے والا اور اس دنیا کا کامیاب ترین شخص بنے۔ آپ تو پہلے کسی دی حکومت نہیں سی قائم ہوئی، عرب دے ہوتے کسی دی حکومت نہیں قائم ہوئی سی، صرف آپ کی واحد شخصیت نے جنہ دی سب تو پہلے عرب دے ہوتے حکومت قائم ہوئی، اور اودوں دی نہیں ہن تک انہاں دی حکومت ہی آ رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ دی نبوت دے دلائل قائم، یہ عقلی دلیل ہے جڑی میں ہن پیش کی ہے، تو دوسریاں دلیلیں جڑیاں میں پہلا ذکر کر رہا سا وہ نے نقلی دلیلاں، نقلی دا معنی ہوندا ہے کہ جڑیاں کسی کتاباں وچ لکھیاں نے، عقلی جڑا بندہ اپنے دماغ نال سوچتا ہے۔ بات چل رہی سی بحیرہ راہب یا بحیرہ راہب، اختلاف ہے مورخین دا، انہوں بحیرہ پڑھنا ہے کہ بحیرہ، جنہیں بھی پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ وہ راہب اگے جاندے سی قافلے تے کدی نہیں سی دیکھدا کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، اپنی عبادت دے اندر مگن ہے، لیکن جدو وہ قافلہ گزریا جس دے اندر آپ بھی سن، حالانکہ آپ اجے بالغ نہیں سی ہوئے اس وقت، تاریخ دے اندر 12 سال دی عمر آپ دی لکھی ہے اس وقت، 12 سال، حساب لا لو ساڑھے جو 12 سال دا بچہ کڈا ہوندا ہے، اے تقریباً 12 سال دے بچے بیٹھے میرے سامنے، چھوٹے چھوٹے 12 سال دے، 12 سال آپ دی عمر سی، جس وقت وہ قافلہ انہوں نظر آیا وہ فوراً اتریا، اپنے معبد وچوں اتریا، قافلے نے تو اس جگہ قیام کرنا ہی کرنا سی کیونکہ قافلے دی منزل سی ہو، قافلے ٹھہریا کردے سن ہوتے، قافلہ آ کے ٹھہریا، وہ اتر کے آیا تے چلن پھرن لگ گیا قافلے دے وچ، لبدا پھرے کسے نو، اخیر وہ دی نظر پئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے آپ دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگیا ھذا سید العالمین، اور آ ہے سارے جہانہ دا سردار جنہوں میں لبدا پھردا سا۔ پھر انہیں دعوت کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے قافلے دی، جڑا راہب کدی کسی نال بولیا ہی نہیں سی، اور کدی کسی نال بولیا ہی نہیں، نہ کسی نو ملیا، لیکن ایتھے آپ اتر کے آندا ہے، آپ نو پہچاندا ہے، پھر آپ دی وجہ نال پورے قافلے دی دعوت کردا ہے۔ جدوں دعوت ہوئی تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً کتے اٹھ چراؤن گئے ہوئے سی، نیڑے ہی دور نہیں، جدوں وہ کھانا لے کے آیا دیکھیا، انہیں آکھیا او لڑکا تے میں نظر نہیں آؤں جی دی وجہ نال میں دعوت کی تھی تہاڈی، انہوں نے کہا جی وہ ہنے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھے سن،
تو درخت کنے سایہ ہوتا ہے، وہ تقریباً قافلے کے بندے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تو سایہ پورا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جگہ کوئی نہیں سی سائے وچ، آپ تو پہ ہی بہ گئے۔ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آخر تک عظمت رہی، کدی آپ نے اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیتا، جتھے جگہ ملی اوتھے ہی بیٹھ گئے، کدی نہیں چاہیا کہ میں سب تو ممتاز ہو کے بیٹھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جے کوئی اجنبی آدمی آتا نا، وہ نہیں پہچان سکتا سی ساڈے وچ کہ نبی کون ہے۔ بعد وچ بھی مدینہ منورہ دے دور وچ بھی، بادشاہت دے دور وچ بھی آپ اس طرح ساڈے وچ گھل مل کے بہندے سن کہ کوئی اجنبی آدمی اگر آ کے تلاش کرنا چاہتا تو تلاش نہیں کر سکتا سی، آپ انہوں پوچھنا پہنتا سی ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ واقعہ حدیث آیا، ایک آدمی آیا، عربی آیا، صحابہ کرام بیٹھے سن، سارے اللہ دے رسول بھی بیٹھے سن، انہیں آ کے پوچھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈیچ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے دسیا حاضر رجل الابیس، آ جڑے سفید رنگ دا، سفید روح، سفید چہرے والا اے جڑا بندہ بیٹھے، اے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آخری وقت تک اپنا کوئی امتیاز نہیں کیتا، اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیتا، جنہیں لوگ بیٹھے اوہی بہ گئے انہوں دے وچ، بچے نے تے بچیاں وچ بہ گئے، جے وڈے نے تے وڈیاں وچ بہ گئے، اپنے آپ کو ممتاز کرن دی کوشش نہیں کی۔ اسی سانو تھوڑا جہا کتے کوئی فضیلت حاصل ہوئے نا جڑی لوکی سمجھ دینے، تے اسی پھر اپنے آپ کو ممتاز کرن دی کوشش کر دے ہیں کہ میں ایسی جگہ بیٹھا سارے لوگ مینوں دیکھن مثلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ رہن والے، سادگی آخر وقت تک۔ اور یہ بھی آپ کی نبوت دی دلیل ہے، آپ دی نبوت دی دلیل کہ جویں نبوت تو پہلے آپ تواضع کرنے والے، تکبر تو محفوظ، بالکل اسی طرح آخر وقت تک، وفات دے وقت تک آپ چ یہو خصلت رہی۔ ایک نہیں کنی خصلتاں، وہ کلی کلی سوچو گے تو پتہ نہیں سارے سال دے جمعے ہی پورے گزر جان کہ کیڑیاں خصلتاں سن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں اول تو لے کے آخر تک رہیاں۔ جدو فقیر سن اس وقت بھی وہ خصلتاں سن، تو جدو آپ بادشاہ بن گئے اس وقت بھی وہ خصلتاں رہیاں۔ انہاں چو ایک خصلت نماز دی ہے، نماز دی، نماز پڑھنا، لمبی لمبی نماز پڑھنا، لمبی لمبی نماز۔ یہ شروع بھی ہمیشہ ایویں کردے سی۔ سب تو پہلا آپ نو حکم یہ ہویا سی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ سورہ مزمل قرآن مجید دی کوئی پہلی سورت کہندا ہے، ایک تے ہے نا اقرا بسم ربک، وہ صرف وہ دیاں چند ایتاں اتریاں سن 5۔ اس تو بعد نمبر کسی دے نزدیک سورہ مزمل دا ہے تے کسی دے نزدیک سورہ مدثر دا۔ تے آپ کو حکم کی ہو رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھو، رات نو اللہ دی عبادت کریا کرو۔ اے حکم ضرور سن لے آپ نے، اس تو بعد کدی رات دی عبادت نہیں چھڑی، بڑھاپے تک نہیں چھڑی، وفات تک نہیں چھڑی، آخر وقت تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں نے مینوں کدی کدی آپ تے ترس آن لگ جاندہ، کیوں آپ دے پیر سج جاندے کھڑے زیادہ ہون دی وجہ نال، پیر سجے نے، سردیاں دا موسم ہوئے تے پیر پھٹ بھی جاندے نے، پیر پھٹ جاندے وچوں خون نکل لگ پیندا۔ مینوں ترس آندا، میں کہندی اللہ دے رسول تواڈے تے اللہ تعالیٰ نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے نے، تسی کیوں اتنی محنت کردے ہو؟ یہ اس دور دیا باتیں نے جدو آپ نو نبوت مل چکنا، آپ نو بادشاہت مل چکی سی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اور جس اللہ نے مینو گناہ تو محفوظ پیدا کیتا، جس اللہ نے مینو معصوم بنایا،
جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ ختم کیتے، ختم کرن دا یہ میں نے معصوم بنانا، آپ معصوم پیدا کرنا، یہ مطلب ہے اگلے پچھلے گناہ ختم ہون دا۔ جس طرح کسی نو کہیے نا تو سیاہ کر سفید کر تیرے سپرد ہے دکان، یہ سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ تو میرے نزدیک انتہائی امانت دار ہے۔ یہ کنوں سپرد کرو گے تسی اس طرح دکان یا کاروبار یا اپنی جائیداد کہ سفید کر سیاہ کر بس تیرے سپرد ہے جو مرضی کر، یہ انہوں کہو گے جڑا انتہائی امانت دار ہے تہاڈی نظر دے اندر، انتہائی دیانتدار ہے تہاڈی نظر دے اندر۔ یہ کہنا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف، یہ مطلب کی ہے کہ تیرے چ گناہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ محاورہ ہے صرف ایک، تیرے چ گناہ ہے ہی کوئی نہیں، تو معصوم ہے۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سن، سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ حضرت عائشہ فرما دیا نے کدی لمبی نماز پڑھ دینا، بڈھے جدو ہو گئے سن، بڈھے کا مانا جدو بندہ 50 سال تو ٹپ جائے بڈھا ہی ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے دیکھن بھی تھوڑا لگتا ہے کہ بڑا صحت مند ہے، لیکن حقیقتاً بڑھاپے کے اثرات جسم تے طاری ہوندے نے، برداشت قوت برداشت گھٹ جاندی ہے، گرمی برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، محنت برداشت کرنا، یہ ساریاں چیزاں گھٹ جاندیاں نے بندے چ۔ تو جدو اس عمر نو آپ پہنچ گئے نا 50 سال تو بڑی عمر نو، بلکہ 60 سال کو 60 سال والی عمر نو، حضرت عائشہ فرماؤندیاں نے کدی کدی پھر آپ نا بہ کے نماز شروع کر لیندے، نفل نماز بہ کے، پھر بہ کے شروع کر دے، جدو 50-60 ایتاں رہ جانیاں پھر کھڑو کے پڑھنا شروع کر دے۔ ذرا سوچو، اور 50-60 ایتاں قرآن جی دیا جیڑیاں صورتاں ایک ایک پائیے دیا نے نا، ایک پورے پائیے دیا، انہاں دیا ایتاں نے 50-60، وہ صورتاں ملن تے 50-60 ایتاں بن دیا انہاں دیا۔ سورت تبارکہ جنہوں سورہ ملک کہندے نے، اے سورہ ملک اے 30 ایتاں صرف، تے جس صبح نماز پڑھی ہے نا لوگ کی سمجھ دے لمبی صورت پڑھی ہے۔ سورہ سجدہ اے 30 ایتاں نے، ساری سورت دیا 30 ایتاں، اے جو جمعہ دی نماز جمعہ والے دن صبح دی نماز پڑھی جاندی تے لوگ سمجھ رہے لمبا قیام ہو گیا، اینا قیام آپ پھر بھی کھڑے کے کر دیں، اینا نہیں ڈبل، سورہ ملک بھی ملا لو تے سورہ سجدہ بھی ملا لو، اے دو میں سورتاں ملا کے 60 ایتاں باندیاں نے۔ تے حضرت عائشہ کہندیاں نے جدو 60 ایتاں رہ جاندیاں نا آپ دی قرات دیاں، پھر آپ کھڑے کے پڑھنا شروع کر دے، گویا بڑھاپے کے دور چ 60 سال دی عمر تو بعد دے دور چ بھی اللہ کے رسول ایک ایک پائیا کھڑوے کے پڑھ دے، باقی بہ کے پڑھ دے۔ تے ساڈے چو کیڑا ہے جڑا پائیا کھڑو کے پڑھے؟ کوئی بھی نہیں اس قابل۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی او خصلت ہے جڑی پہلا دور چ بھی رہی، جدو آپ مظلوم سن، مقہور سن، مجبور سن مکہ مکرمہ دے اندر، پھر مدینہ منورہ آئے جدو فقر دا دور سی، اس وقت بھی یہ خصلت قائم رہی، تے پھر جدو فراخی دا دور آ گیا، بادشاہ بن گئے، اس وقت بھی آپ دی یہ خصلت ایویں ہی قائم رہی، راتوں نو اٹھ کے لمبی لمبی عبادت کرنا۔ اور اسی تے صرف بیان کر سکتے ہیں، آپ دی عبادت دا تصور بھی نہیں کر سکتے، کھڑے ہو بھی نہیں سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کے نال کھڑا ہو گیا نفل نماز پڑھن، شوق سی صحابہ نو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت بقرہ شروع کر لی، تے سورت بقرہ ساڑھے اج کل دے حساب نال 2.5 سپارے دی ہے، ادو سپارے تے نہیں ہوندے سن، سورتاں ہوندیاں سن، سپارے ساڈی سہولت واسطے بنائے گئے تاکہ اسی روز ایک سپارہ پڑھ کے 30 دن چ قرآن ختم کر لیں گے۔ آپ دے دور میں سپارے نہیں ہوندے سن، سورتاں ہی سن بس۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کر لی، میں کیا چلو شاید سورت بقرہ دا ایک کچھ پڑھ کے اد پڑھ کے اللہ اکبر کہہ دیں،
لیکن آپ نے نہ کیا، پوری صورت ختم کر دیتی۔ میں کیا چلو صورت ختم کر کے اللہ اکبر رکوع بھی کہہ دیں گے۔ آپ نے سورہ آل عمران شروع کر لی، اگلی سورت شروع کر لی سورہ آل عمران، جڑی سورت بقرہ تو بعد سب تو بڑی قرآن دی سورت ہے۔ سورت بقرہ آل عمران شروع کر لی، میں کہ چلو آل عمران ختم کر کے اللہ اکبر کہہ دیں گے۔ لیکن آپ نے کی کیتا کہ آل عمران تو بعد سورہ نساء شروع کر لی۔ سورہ نساء ڈیڑھ سپارے دیاں سورتاں نے، سورہ آل عمران بھی تے سورہ نساء بھی، تے سورہ بقرہ 2.5 سپارے دی تسی جاندے ہی ہو، یہ 5.5 سپارے بڑھ 5.5 سپارے بڑھ جاندے نے۔ یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت دے اندر انہیں پڑھے جدو آپ دا جسم مضبوط سی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ درمیان چ میرا جی کیتا کہ میں چھڈ کے چلا جاواں، میرے کولوں نہیں کھڑوتا جاتا ہے، لیکن پھر شرم رہی کہ اللہ دے رسول کہن گے چھڈ کے چلا گیا۔ میرے بھائی، ایک خصلت بھی ایسی ہے جو اللہ دے رسول دے اندر شروع تو لے کے آخر تک قائم رہی، جو جوانی دے اندر سی وہ بڑھاپے دے اندر بھی رہی، جو فقیری دے اندر سی وہ امیری دے اندر بھی رہی، جو محکومی دے دور وچ سی وہ بادشاہت دے دور وچ بھی رہی۔ ایک دلیل ہے اس بات دی کہ یہ شخص سچا نبی ہے، ورنہ کوئی اور ہوندا تے بدل جاندا، جویں اسی بدل دے ہاں۔ وہ اسی بدل دے ہاں جس طرح کہ جی ہن میری عمر بڑی ہو گئی، ہن نہیں میرے کولوں پڑھیا جاندا، ساڈے ورگے اسی ایک یہ عذر تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کرن دے تا بہانے تلاش کیتے، نیکی چھڈن دے بہانے نہیں تلاش کیتے۔ خیر یہ لمبی بحث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون دیاں دلیلاں عقلی۔ بحیرہ راہب جس کی میں بات کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آ کے بیٹھے، اتھے دھوپ سی، آپ اتھے ہی بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہ ابھی میری وجہ نال دعوت ہوندی پئی تسی سارے چھائیں بیٹھے میں نے دھوپے بٹھایا، نہیں، اتھے ہی بیٹھ گئے۔ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ درخت تھوڑا جہا جھک گیا، اللہ کے رسول تے چھاں کر دیتی، تے بحیرہ راہب نے پھر توجہ دلاؤن واسطے کیا، دیکھو میں جڑا کیا ہے نا کہ اے سید العالمین ہے، اے آخری نبی ہے، اس دی دلیل دیکھو۔ جدو اے بیٹھے سن اتنے دھوپ سی، انہاں دے بہن تو بعد سورج اپنا درخت چگ گیا، انہاں تے سایہ کر دیتا۔ جس شخص دے واسطے درخت سایہ کریا کرتے سے، جس شخص دے بدل سایہ کریا کرتے سے، جس شخص واسطے دیواراں ٹل جاندیاں سی اپنی جگہ تو۔ میرے بھائی، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا نبوت دیا دلیلاں نے۔ پھر انہیں بحیرہ یا بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب نو کیا پوچھیا کہ اے بچہ کیدے نال آیا ہے، اے اپنے آپ تو نہیں آ سکتا تجارتی قافلے دے اندر۔ انہوں نے دسیا جی اے دے چچا نے۔ بعض نے تو کہا کہ وہ کہتا ہے اے دا باپ ہے ابو طالب، وہ کہنے لگیا نہیں، اے دا باپ ابو طالب نہیں ہو سکتا، جیڑا آخری نبی ہے وہ یتیم پیدا ہویا ہوئے گا، وہ یتیم پیدا ہویا ہوئے گا، ابو طالب اے دا باپ نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں نے منیا کیا نہیں، چاچا ہے بھئی، باپا طرح رکھدا ہے انہوں، اپنے بیٹیاں طرح دی پرورش کردا ہے، اس واسطے اسی باپ کہہ دیتا۔ گویا پہلیاں کتاباں آپ دی کلیاں خصلتاں لکھیاں ہوئیاں سی، صرف انہوں نے دیکھیا بچے نو، حالانکہ بچہ تے بڑا فرق پہ جاندہ ہے۔ تسی ایک نو بچپن دی حالت وچ ویکھیا ہوئے، دوبارہ پھر جوانی یا بڑھاپے دی حالت وچ ویکھو تے پہچان نہیں سکو گے، لیکن وہ ساریاں خصلتاں آپ دے وچ 12 سال دی عمر وچ دس رہا ہے۔ پہچان کے پھر وہ ابو طالب نو کہن لگیا کہ جناب میں تواڈے کولوں گزارش کردا ہاں، اس بچے نو ایتھوں ہی واپس بھیج دیو، اس بچے نو ایویں ایتھوں واپس بھیج دیو۔ جویں میں پہچانیا ہے نا کہ آخری نبی ہے، تے اے دوسرے اگے جاؤ گے اتھے علماء اور راہب وہ بھی پہچانن گے اس گل نو۔
تے میں تے متعصب نہیں، میں تے خوش ہاں کہ کوئی بات نہیں، آخری نبی بنی اسماعیل چاہ گیا تے کوئی بات نہیں۔ لیکن اتنے بڑے متعصب قسم دے علماء موجود نے اگے شام دے وچ، انہوں نے پتہ لگ گیا، پہچان لیا تے انہوں نے پتہ لگ گیا ہے بنو اسماعیل جو ہے آخری نبی ہے تے وہ قتل کر دیں گے۔ اور صرف یہ وجہ سی یہودیاں اور عیسائیاں دے آپ نو نبی نہ منن دی صرف یہ وجہ سی، اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ ساریاں آپ دیا خصلتاں مانتے سن، سب آپ دیا خصلتاں پتہ سی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، فرمایا ایویں پہچان دینے جویں اپنے بچیاں نو پہچان دینے کہ آ میرا بیٹا ہے، ایویں پتہ ہے انہوں کہ نبی ہے آخری، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ صرف اس تعصب کی بنا دیتے کہ اسی بنی اسرائیل ہاں اے بنو اسماعیل جو ہیں۔ اتنے جاہل لوگ بھئی دو بھرا نے، اسماعیل او ابراہیم کا بیٹا اور اسحاق وہ بھی ابراہیم کا بیٹا، اسحاق کا بیٹا اسرائیل، گویا اسرائیل تے اسماعیل تے چاچا بھتیجا نے آپس، اسماعیل چاچا ہے تے اسرائیل بھتیجا ہے، یہ تے چاچا بھتیجا نے، لیکن انہوں نے اینا تعصب برتیا کہ کیوں نبی آ گیا بنی اسماعیل چوں بنی اسرائیل دی بجائے، بس نہیں مننا ہونا۔ اسی بھی کدی کدی ایویں اڑ جاندے نا ضد دے اوتے تعصب تے، کدے نہیں جی مننا، چاہے صحیح گل ہے میں نہیں مننی، بس جی میری مجبوری ہے، مجبوری نہیں، او مجبوری نہیں ہے، لعنت ہوندی اللہ والوں اتنا تعصب کرنا۔ تعصب یاد رکھو جائز نہیں، تعصب کسی لحاظ نال، مذہبی تعصب بھی جائز نہیں، یاد رکھو۔ کسی شخص دی اس واسطے حمایت کرنا کہ اے مسلمان ہے، دوسرے کی مخالفت کرنا اس واسطے کہ ایک کافر ہے، اگر کوئی یہ تعصب برتتا ہے تو یاد رکھو وہ بھی جرم کر رہا ہے۔ کسی بھی اسلام دی وجہ نال کہ یہ مسلمان ہے اس واسطے میں یہ حمایت کرنی، چاہے حق تے ہے چاہے نہ حق تے ہے، تو دوسرے دی اس وجہ نال مخالفت کرنی کہ یہ کافر ہے، چاہے حق تے چاہے نہ حق تے، میں یہ خلاف ہوں۔ کوئی سمجھے گا شاید بہت بڑی نیکی ہے، جہاد ہے بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے، کفر دے مترادف ہے چیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں تانوں نبی دا اسوہ حسنہ دساں اس مسئلے چ۔ آپ دے کول ایک مقدمہ آ گیا، ایک مسلمان دا اور ایک یہودی دا۔ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والا سی، اندروں منافق ہوئے یا مسلمان ہوتے الگ بات ہے، ایک کلمہ گو سی، کلمہ پڑھنے والا، تے دوسرا او یہودی سی، اللہ دے رسول دے انکار کرنے والا، ضد اور تعصب دی بنا تے مقدمہ آ گیا دوہاں دا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہاں دیاں گلاں سنیاں تے دوہاں دیاں گلاں سن کے فیصلہ کیتا یہودی دے حق وچ۔ یہ صحیح بخاری دی روایت ہے، باقی کتاباں دے اندر بھی آئی کہ یہودی دے حق وچ فیصلہ کیتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دی بجائے، کیوں کہ حق یہودی دس، اے حق یہودی دس، اس واسطے اگر کوئی صرف اس واسطے مسلمان دی حمایت کرے کہ مسلمان ہے ساڈے مذہب دا بندہ ہے، چاہے حق ہے چاہے نہ حق، اسی وہ پیچھے لگنا ہے، یاد رکھو یہ بھی کفر دی بات ہے۔ کسی کافر دا اس واسطے وہ دی مخالفت کرنا کہ وہ چونکہ ساڈے دین تے نہیں، چاہے وہ دا حق ہے چاہے نہ حق، اسی وہ دی مخالفت ہی کرنی ہے۔ یاد رکھو یہ تعصب، ایسا تعصب یہ دین دا جز نہیں بلکہ دین دی مخالفت ہے۔ دین دی مخالفت، حق جدا ہے وہ دا منیا جائے، مسلمان دا ہے تو مسلمان دا منیا جائے، یہ کافر دا ہے تو کافر دا منیا جائے۔ یہ نبوی فیصلے نے، نبوی فیصلے۔ حضرت علی اور ایک یہودی دا مقدمہ آ گیا، کدے کول؟ قاضی شریح کول۔ یہ حضرت علی ادو خلیفہ سن،
چوتھے خلیفہ، انہاں دا مقدمہ آ گیا ایک یہودی دے مقابلے ایک زرہ سی، او زرہ یہودی کون سی، انہیں چک لی کتوں یا کیویں بھی۔ حضرت علی کہندے سن اے میری ہے، حضرت علی کہندے سن اے میری ہے، یہودی کہندے سی میری ہے کیونکہ قبضے جو ہو دے سی۔ مقدمہ چلا گیا حضرت شریح رحمہ اللہ، قاضی شریح رحمہ اللہ، دیکھو انہوں نے کہا ہاں جی کیا مقدمہ ہے؟ یہودی کہنے لگا جی یہ زرہ میری ہے، میرے ہاتھ وچ پھڑی ہے، اس تو بڑا ثبوت کی ہو سکتا ہے، میرے ہاتھ وچ پھڑی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہے، یہ ثبوت دیں، یہ ثبوت دیں، مدعی یہ نے میرے کول کے موجود ہے زرہ۔ قاضی شریح نے پوچھے حضرت علی نو، ہاں بھئی تواڈے کول کوئی دلیل ہے اس بات دی کہ تواڈی ہے زرہ؟ قاضی شریح کہنے لگے میرے بیٹے نو پوچھو، حسن نو پوچھ لو۔ وہ کہنے لگا جی بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ نہیں قبول ہوتی، بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ نہیں قبول، اس واسطے کہ بیٹا باپ واسطے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ وہ علی دی جگہ جھوٹ بولن گے، لیکن قانون ایکو جہا ہوندا ہے جی بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں کہ ہور گواہ پیش کرو۔ حضرت علی کہنے لگے میرا غلام قمبر وہ گواہی دے گا اس بات دی کہ زرہ میری ہے۔ ظاہر ہے گھر دے بندے ہی دیکھتے ہیں نا زرہ کیڑی ایدی ہے کیڑی کسے ہو دی، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے جناب غلام دی گواہی آقا دے حق وچ بھی قبول نہیں، غلام دی گواہی آقا دے حق وچ قبول نہیں کہ ہور گواہ پیش کرو۔ حضرت علی کہنے لگے جی میرے کول ہور گواہ تے کوئی نہیں۔ ایک ایسے عظیم لوکاں دا دور سی کہ حضرت علی خلیفہ لیکن عدالت میں ایک چھوٹے قاضی دے سامنے پیش ہو رہا ہے، ورنہ خلیفہ سن زبردستی کھول لیندے اس یہودی کولوں تے وہ بیچارے یہودی نے کی کر لینا سی، لیکن انہاں چ چیز ہی نہیں سی، وہ قانون دے پابند، شریعت دے پابند۔ قاضی دے کول گئے، پھر قاضی نے گواہی رد کر دیتی بیٹے دی گواہی نے، قاضی نے گواہی رد کر دیتی غلام دی، کہنے لگے ٹھیک ہے جی میرے کول تے دو ہی غلام نے۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ اے زرہ یہودی بھی ہے، حقیقتاً حضرت علی بھی سی، لیکن حضرت علی گواہ نہیں پیش کر سکے کوئی، جڑے گواہ سن وہ بعض وجوہات دی بنا تے انہاں دی گواہی قبول نہیں سی۔ قاضی شریح نے فیصلہ کیتا کہ اے یہودی دی زرہ ہے بھائی۔ یہودی عدالت وچ کھڑا ہو کے کہنے لگیا اے زرہ علی دی ہے میری نہیں، میں آج اسلام دے قاضی دے فیصلہ سن کے میں عدالت دے وچ کلمہ پڑھنا ہاں۔ یہودی مسلمان ہو گیا اے فیصلہ سن کے کہ خلیفے دے خلاف میرے حق وچ فیصلہ، خلیفہ خود بھی نہیں چھین رہا میرے کو، قاضی بھی نہیں چھین رہا میرے کو، میری ہے بھی نہیں، میری ہے بھی نہیں، ہے علی بھی، میں چکی ہوئی ہے، لیکن آفرین ہے اس دین دے ہوتے، آفرین ہے اس مذہب دے ہوتے کہ جس مذہب دا قاضی اور جس مذہب دا خلیفہ وہ خلیفے دے خلاف فیصلہ کر رہا ہے اور ایک یہودی دے حق وچ فیصلہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو تعصب نہیں جائز، تعصب نہیں جائز، حق دا ساتھ دینا ضروری، نہ حق دی مخالفت ضروری، حق دا ساتھ دینا ضروری۔ ایک قومی تعصب ہوئے، مثلا جٹ رائی دا مسئلہ ہوئے، اسی کہ یار ٹھیک ہے بندہ تے برا لیکن جٹ ہے نا، بس ٹھیک ہے اسی تے ایدی حمایت کرنی ہے۔ ایک قومی تعصب ہوئے، مذہبی تعصب ہوئے، فرقہ وارانہ تعصب ہوئے، اے اہل حدیث ہے جی اسی تے دی مدد کرنی ہے، اہل حدیث ہے دوجا بریلوی ہے، نہ میرے بھائی یہ دین دی بات نہیں، یہ دین دی مخالفت ہے۔ جس کا حق ہے اس کا ساتھ دو، یہ اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ ہاں خیر بات میں کر رہا سا
اس بحیرہ راہب دی کہ انہیں آخیا جی وہ بڑے متاثر لوگ نے جڑے اتنے نے، اگر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہے جویں میں پہچانیا ہے علامتاں دے نال، وہ اینو قتل کر دیں گے تہاڈے پورے قافلے دے ہوندیاں بھی، اس واسطے میں واسطہ دینا تمہیں اللہ کا، یہ واپس بھیج دو اتوں ہی، یہ نہ جائے اتنے۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ کو واپس بھیجا۔ یہ پہلیاں کتاباں دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علامتاں بیان ہون دا دلیل ہے کہ کیویں پہچانیا اس شخص نے، یہ تاریخی واقعہ ہے جس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ پھر اس تو بعد وقت کافی ہو گیا، میں اسے تے اکتفا کرنا ہاں، وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا کوئی بھی گوشہ اختیار کر لیا جائے وہ مکمل بیان نہیں ہو سکتا، نہ مکمل بیان ہو سکتا ہے تو نہ اتنی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے اس نبی رحمت کے ہوتے جس نے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نال یاد کر دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔